السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو، اور پہلا نتیجہ گلگت بلتستان سے موصول ہو چکا ہے غیر حتمی غیر سرکاری طور پر، اور یہ ہے حلقہ نمبر 2 سکردو، جہاں پر پی ٹی آئی نے حاصل کیے 404 ووٹ اور جناب پیپلز پارٹی کے ہیں 106 ووٹ اور مسلم لیگ نون کے ہیں 15 ووٹ۔ بلے نہیں بلے، مسلم لیگ نون ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کام ہو گیا جناب مسلم لیگ کا۔ وہ جو میاں محمد نواز شریف نکل کے آئے تھے اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے، کھیسوات مٹی لوگوں نے ڈالی ہے جناب ان کے سر میں بھی، جو کہ سر میں بال تو ہے نہیں، ٹینڈ پہ ان کی جو ڈالے ہیں جناب، انہوں نے 15 ووٹ 15 یہ بشندے کون ہیں انہیں ڈھونڈا جائے اور انہیں ڈھونڈ کے کوئی انعام و اکرام دیا جائے کہ بڑی گل ہے بھئی میاں صاحب کی آپ نے رکھی لاج، کم سے کم 15 ووٹ تو آپ نے دیے ہیں ان کو۔ ہاں جی، یہ ہے حال جناب مسلم لیگ نون کا، اور پیپلز پارٹی تو خیر مسلم لیگ نون سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر وہ جو 2 سموں والا موبائل ہے اس نے اچھی کمپین کی، وہاں پر آ کے وہ اپنی بہن بھی نال لے کے آیا سی، مطلب کہ اپنی بہن ساتھ لے کے آیا تھا وہ کرنے کے لیے کمپین۔ اس نے بھی پٹھی سدھی اردو بول کے عجیب و غریب قسم کی دیدار مبارک کر کے 100 ووٹ انہوں نے لے لی۔ یہ ماننا پڑے گا کہ بھی واقعی کم سے کم انہوں نے 100 ووٹ لیے۔ اور یہاں پر کیا یار یقین کیجئے کہ یہ گلگت بلتستان والے کتنے بے وفا لوگ ہیں یار۔ میاں محمد نواز شریف پہلی بار اتنے سالوں بعد وہ نکل کے آ کے انہوں نے ووٹ مانگے ہی تھے آپ سے یار، آپ نے صرف 15 ووٹ دی۔ بڑا افسوس ہے سکردو والے ہو، بہت افسوس دی کرو۔ میاں صاحب کی کچھ تو کم سے کم 100 ووٹ تو پورا کر دیتے یار۔ بابا جی کہتے ہیں انہوں نے 25 پورے نہیں کیے، 15 پہ میاں صاحب کو ٹرخا دیا کہ لو میاں صاحب آپ چل کے آئے ہیں تو 15 ووٹ آپ کو ہم دیتے ہیں۔ لیکن فکر والی بات نہیں ہے، ہاں جی، کیونکہ یہ سارے جو اپنا آپ کے سامنے آ رہے ہیں جو رزلٹ نکل کر، یہ فارم 45 کے ہیں، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج۔ اور بابا جی فرماتے ہیں کہ پتر حتمی اور سرکاری نتائج کب آئیں گے؟ میں کہا بابا جی وہ فارم 47 بننے کے بعد آئیں گے۔ اس ٹائم دھڑا دھڑ جو ہے ووٹ کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، ان ووٹوں میں سب سے آگے پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی، اور آج سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے یہ گلگت بلتستان کی عوام کو کہ وہ آج باہر نکلے، اور میں کہتا ہوں لائنوں میں لگے، لائنوں میں لگ کے اور سریعام کہتے رہے کہ بھائی ووٹ عمران خان دا، ووٹ صرف عمران خان دا۔ اور نظر آ رہا تھا پولنگ سٹیشن وہ جو اپنا وہ لڑکا ہے نیا پاکستان والا حسنین بھائی، وہ آگے کر کے مائک پوچھ رہا تھا بھائی ہاں جی دسو، وہ ایک کہتا تھا نون لیگ اور 50 کہتے تھے کہ پی ٹی آئی۔ یہ تو حساب کتاب چل رہا وہاں پر جی، بیڑے گرک ان کے ہوئے پڑے ہیں۔ اور بھی سلام ہے یار، وہ بڑے لوگوں نے ہمت کی، انہیں یہ بھی پتا کہ بھئی رات کو بیٹھ کے انہوں نے فارم 47 نکال لینا، لیکن وہ ڈٹے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی چاہے نکال لیں، ہم نے ووٹ ڈالنا ہے، ہم نے ووٹ ڈالنا ہے عمران خان کو، بعد میں چاہیے چینج کرتے پھریں، وہ بھی ننگائے ہوں گے چینج کر کے، لیکن ووٹ جو ہے بڑی تعداد میں بہت اکثریت میں ووٹ عمران خان کو پڑا۔ یہ بات پورے پاکستان میں مشترک ہے کہ جناب جب بھی کوئی پیسفل پرامن طور پر عوام کو موقع ملتا ہے کچھ کرنے کا، تو وہ جا کے سدھا عمران خان کے حق میں ووٹ ڈالاتی ہے۔ اور ویسے اگر پرامن دیکھیں، یہ ساری جو جد و جہد عمران خان نے شروع کی یہ پرامن ہی ہے۔ یہ تو جمہوری ملکوں میں یہ ہوتا ہے کہ پرامن جد و جہد ہوتی ہے، دھرنے ہوتے ہیں، مارچ ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہوتے ہیں پرامن طور پہ۔ لیکن یہ پرابلم ہے کہ اب یہ پرامن طور پہ جو کرنے والے لوگ ہیں ان پہ تشدد کیا جاتا ہے، ان پہ جو ہے آ کے شیلنگ کی جاتی ہے، گولیاں برسائی جاتی ہیں، تو وہ عوام پہ لازمی بات ہے، عوام کے پاس یار کوئی ہتھیار تو نہیں، وہ کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ وہ آ کے ان سے لڑ پڑے ناپاکوں کے ساتھ۔ یہ سچ میں ناپاک لوگ ہیں، انتہائی ناپاک لوگ ہیں جو کہ پرامن عوام پر جو ہے وہ تشدد کرتے ہیں، ان کا حق انہیں نہیں دیتے۔ تو عوام کو جب موقع ملتا ہے نا تو وہ پیسفلی طور پہ پرامن طور پہ وہ آ کے اظہار کرتے ہیں۔ آج یہ موقع دیں، یہ تشدد نہ کریں،
یہ جمہوری حق جو عوام کا ہے احتجاج کا اس کو کرنے دیں. یقین کیجیے آج سارا ملک بند ہو جائے گا. عمران خان کے لیے سارا ملک بند کر دے گی عوام پرامن طور پہ. لیکن یہ پرابلم یہ ہے کہ یہ بغیرت بے شرم جو رجیم ہے چوری والی چوری کر کے آئی ہوئی ہے, پوری کی پوری رجیم ہی چور ہے. سب کے سب 2 نمبر ہیں, نیچے سے لے کے اوپر تک, ریٹائر آدمی تک, سب کے سب 2 نمبر آدمی. 2 نمبر پروگرام ہے سارا کو سارا, اور وہ یہ ہونے نہیں دیتا. ہاں جی. اور اب جناب وہ دروازے بند ہیں, اور دروازوں میں وہ گنتی کر کے پی ٹی آئی والے بھی جو ہیں ان کو بھی اندر بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھی دیکھیں آپ کے ووٹ زیادہ ہیں, آپ جیت گئے ہیں, فکر والی کوئی بات نہیں, کوئی ہنگامہ نہیں کرنی, یا پڑھو فارم 45 اور گھر جاؤ. ہاں, جیسے وہ گھر پہنچیں گے ساتھ یہ فارم 47 نکال دیں گے. اور فارم 47 پہ کیا ہوگا, یہ ہوگا, رکو ذرا صبر کرو. ووٹ کہاں ڈالا نکلا کہیں پہ, یہ فارم 47 ہے. یہ جو اے آئی پہ بنا کے تھوڑے سے دکھانے یہ کسی نے کہ بھئی یہ اب ہوگا. جو ووٹ آپ نے پی ٹی آئی کو ڈالے فارم 47 پہ وہ ادھر نکل جائیں گے انہوں لکھ ہوئے. تو یہ اب جو ہے نا کچھ لوگ ہیں وہ کوئی اچھی آس رکھ کے بیٹھے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ اس بار یہ دھاندلی نہ کریں, ہو سکتا ہے اس بار یہ فارم 47 نہ بنائیں, ہو سکتا ہے اس بار یہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور. تو کیا کریں گے, وہ پھر بندے لوٹے کر لیں گے, کیونکہ آزاد کریں بندے چوک کے لے جائیں گے. آخری حل یہی ہے کہ بندے چاک لو, بندے چوک کے لے جائیں گے اور انہیں نون لیگ میں داخل کروا دیں گے. یا پھر یہ فارم 47 سے پکا نکلے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اب دروازے تو سے بند کر کے انہوں نے بندے نکال کے آخر میں جو حتمی اور سرکاری نتیجہ آئے گا اس میں جناب وہ فارم 47 والا نون لیگ ادھر جتوا دیں گے اس کو, جس کے 15 ووٹ ہیں. اندازہ کرو یہ بغیرتی بے شرمی ادھر چل رہی ہے. تو یہ تو احوال ہے جناب گلگت بلتستان کا. اور باقی کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہی ہے کہ بربریت, ظلم اور جبر, یہ ہے وہ ظلم, یہ ہے وہ جبر جو کہ پرامن لوگوں پر کیا جا رہا ہے. بھائی کشمیر میں وہ جو کمیٹی والے لوگ ہیں بھائی وہ اتنے پرامن, بار بار یہی کہہ رہے ہیں بھائی ہم پرامن لوگ ہیں, ہم سے یہ پنگا نہ لو, مہربانی کرو. لیکن یہ کہاں باز آنے والے. اب شیلنگ ہو رہی ہے جناب, وہاں پر لاٹھی چارج ہو رہا ہے, وہاں پر جو ہے نا وہ دنگے فساد شروع کروانے کی کوشش ہے. اور 9 مئی جیسا آپریشن کروا کے 26 نومبر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور انہوں نے وہ بھی پکڑ لیا سر عام. وہ گاڑی پکڑی جناب, ایک گاڑی میں ایجنسیوں کے بندے اسلحہ لے کے تو نکلے, اور جناب وہ پکڑ کے اس نے پوچھا کہ بھئی ہاں کون ہے تم, کہاں سے, بغیر نمبر پلیٹ کے گاڑیاں اسلحے والی. اندازہ کریں کیسا بڑا فالس فلیگ آپریشن کرنے کا پروگرام. یہ مہارت رکھتے ہیں ایسے. یہ 9 مئی کا بھی ایسے ہی کروایا تھا. عمران خان ایسے نہیں کہتا کہ بھئی لاؤ CCTV فوٹیج, نہیں ہے چوری ہوگی. جس نے CCTV فوٹیج چوری کیا اس نے جناب یہ 9 مئی کروایا, ٹھیک ہے. وہ اس کے بعد 26 نومبر پہ دیکھ لیں کیا, امرید کے میں دیکھ لیں کیا ہو. اب یہ ساری بغیرتی بے شرمی جو ہے نا وہ کروانے کی یہاں پر کشمیر میں کوشش ہو رہی ہے. آگ سے کھیلا جا رہا ہے. ایک پرامن لوگ ہیں وہ اپنا مطالبات سامنے رکھ رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں مطالبات سنیں, ان کے منظور کریں, بلکہ مطالبات مان لیے تھے انہوں نے, امپلیمنٹ نہیں کر رہے اس پہ. اب تو وہ پرابلم آ رہی ہے وہاں پر. اب جناب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے جو ہے نا وہی حساب کرنا ہے جو ہم نے ڈی چوک میں کیا, جو مرید کے میں کیا. اس قسم کی بغیرتی بے شرمی. لیکن اب انٹرنیشنل میڈیا سارا دیکھ رہا ہے. بابا ہمتی کے پتر انٹرنیشنل میڈیا بھی اپنی آنکھیں بند کر لے گا, جیسے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھی 26 نومبر پر بی چوک پر مرید کے پر. کوئی اور یہاں حکومت ہوتی, کوئی جمہوری حکومت ہوتی ہے عوام کے ووٹوں سے آئی ہوئی, تو یہ انٹرنیشنل میڈیا چیخ کے پاگل ہو جاتا کہ بھئی یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پر بربریت ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا. لیکن یہاں پر ہے ڈکٹیٹرشپ. یہاں پر اپنی 47 کی حکومت جو چٹھو بٹے لا کے بٹھائے ہوئے ہیں, ان کا جو سربراہ ہے ریٹائر آدمی جو ہے اس کی حکومت ہے بھائی. اور وہ ہے ٹرمپ کا, میرا مطلب ہے پپو بچہ. اب کہتے ہیں یہ بابا یہ ٹرمپ کا پپو بچہ ہے. پپو بچہ میرا مطلب ہے اچھا بچہ جو ہے, تو ٹرمپ کا پپو بچہ. ٹرمپ نے اس کو گودی میں بٹھایا ہوا, وہ کہا ہے جو مرضی کر, یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, مزے کر. تو وہ جناب وہ فل مستی میں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی طاقت میرے پاس, ڈنڈا میرے پاس, جو بھی حساب تھا ہم کر لیں گے. لیکن کشمیر والے جو ہیں ہاں جی, انہوں نے بھی وہ ٹمبر کے ڈنڈوں کی رگڑائی شروع کر دی. وہ جناب انچی ٹیپ سے ناپ کے ڈنڈے بنا رہے ہیں,
اور جناب وہ ٹھیک ٹھاک قسم کے جو ہے نا وہ اس کے اندر ٹمبر کے آگے وہ لگے ہوتے ہیں کنڈے، وہ دے دن پیل بھی رہے، انہوں نے پولیس والے بھی پھڑ لے ہیں، پتہ لگا کہ وہ رینجر والے جو آئے تھے وہ بھی پھڑ لے، انہوں نے اندازہ کرے رینجر بھی چکی گئی تھے، کشمیری ہیں بھائی وہ، ہاں وہ کہتے ہیں ہمیں پنجاب نہ سمجھا جائے، انہوں نے پولیس والے پکڑے وہاں پر، وہ پولیس والوں کو پکڑ کے تو وہ بھاشن دے رہے ہیں، سنیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی بیگاتی کے بنیاد پہ جو ہے نا آپ کی طرح ادھر جس طرح ابھی ہم بیٹھے ہوئے آپ بیٹھے ہوئے، میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اس طرح اگر آپ نے ہمیں جرمال بنایا ہوتا ہے نا، آپ خدا کی قسم بیگاتی کی وہ تاریخ رقم کرتے جس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بغیر تو بے شرمو، اگر ایسے ہم تمہارے ہاتھ آئے ہوتے تو تم نے ہمیں وہ شتر پولا کرنا تھا ہمارا، سچ کر ایسے ہی اگر یہ پولیس والے ایسے پکڑتے تو وہ انہوں نے مار کے دمبا بنا دیتے ہیں، یقین کرو، وہ انہوں نے تو بڑا سامنے بٹھا کے جناب ان کو وہ پیار محبت سے بات ہی کر رہا ہے، وہ کہتے شکر کرو کہ ہم ایک پرامن لوگ ہیں، ہم وہ نہیں کرتے جو تم ہمارے ساتھ کرتے، یہاں پر ہم تمہارے ہتھے چڑے ہوتے تو تم نے لمبا ڈالا ہونا تھا۔ بابا یہ کہتے ہیں بنتا تو ان کا بھی یہی ہے کہ لمبا پالو انہوں نے پھیرو ٹمبر دے ڈنڈے جی یہ پنجابی چینل نہیں ہے، اردو چینل ہے، اردو چینل میں اس قسم کی لینگویج الاؤ نہیں ہے، بابا جی کو سمجھانا پڑتا ہے یار، سمجھ نہیں آتی بابا جی کو۔ خیر انہوں نے جناب وہ وہاں پر وہ انہوں نے پکڑ لیا ان کو، اور اب وہ معافیا وہاں کے کہہ رہے ہیں جی ہم نے نہیں آپ پہ تشدد کیا، ہاں وہ تو اور لوگ ہیں جنہوں نے دوسری وردی والے ہیں جنہوں نے آپ پہ تشدد کیا، وہ تو ایکچولی کروانے والے ہیں، ایکچولی یہ ہے ان کو آگے کیا ہوا انہوں نے، تو وہ پکڑ لیے جناب، انہوں نے پکڑ کے انہوں نے کھڈے لائن لگائے ہوئے ہیں، اور وہ جو روح رواں ہیں اس ساری جد و جہد کے، وہ کہہ رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں تمام اوورسیز کو بھی کہ بھئی اپنی فیملیز جو ہیں جو نوجوان ہیں ان کو کہیں کہ بھئی یہ جو 9 تاریخ کو لانگ مارچ ہو رہا ہے، شٹر ڈاؤن ہڑتال، پہیا جام ہڑتال، بالکل ہر چیز بند کر کے اور باہر نکلنا ہے، مظفر آباد، پہلے شاید راولہ کوٹ ہے، پھر مظفر آباد کی طرف جو ہے وہ نکلنا ہے، مظفر آباد جا کے جناب اور دے دنادن دے وہاں پر ہوگا دھرنا، ہاں جی، کیونکہ یہ بغیرتی بے شرمی جو ہے یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، اور انہوں نے جناب ان کو روکنا ہے کہ کسی طریقے سے ان کو روک لیا جائے یہیں پر، اور معاملہ جو ہے یہیں پر رفع دفع کر دیا جائے، یہ تشدد کا عنصر اس میں آ گیا، ساتھ اپنے بندے بھی انہوں نے بیچ میں ڈالے جو اپنا اسرا لے کے ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے بھائی وہ کشمیری ہے، ان کو پتہ ہے کون سا بندہ کہاں ہے، یہ کشمیر دیکھیں وہ ہر ایک کو جانتے ہیں وہاں پر، صرف ایک دوسرے کو ہی نہیں، اس کے ماں باپ کو، اس کے دادے پردادے کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کون سے خاندان کا بندہ ہے، یہ کون سے، کوئی اجنبی وہاں جاتا ہے تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ باہر سے آیا بندہ گھس بیٹھیا یہاں پر کوئی گیم کرنے آیا، وہ وہیں پہ پکڑے، یہ سارے پکڑے جائیں گے، یہ جو وہاں پر اسلحے لے کے گئے نا ایجنسی کے بندے، ہاں یہ سب کے سب دھرے جائیں گے، پکڑے جائیں گے وہاں پر کشمیریوں کے ہاتھ۔ اور اس کے بعد جناب جو کشمیری رپورٹر ہیں وہ سب سے بڑا سہراب برکت، اس کی خبر آ رہی ہے کہ بھئی وہ سہراب برکت کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیوں پہلے بھی ان کو پتہ کہ یہ کشمیر سے ہے اس کا تعلق، اور وہ کشمیر پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس پہ حقائق جو ہے نا وہ سامنے لا کے رکھ دیتا ہے، وہ حق سچ کی رپورٹنگ کرتا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے۔ اب یہ ڈرے پڑے ہیں کہ بھئی یہاں پر جو پہلے ہی جو ہے نا ہماری، میرا مطلب ہے کہ ڈھول کی بج رہی ہے، اوپر سے جو حق سچ کی خبریں باہر آنا شروع ہو گئیں، سارے پاکستان کو پتہ لگے گا، ساری دنیا کو پتہ لگے گا کہ کیا ظلم و جبر یہ وہاں پر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، ہاں جی، اور دشمنوں کو یہ اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں سارا بنایا کھیل بنا کے کہ یہ پکڑیں جی، اس پہ کھیلیں ہمارے ساتھ آ کے، اور اس پہ اپنی ان کی ٹھکے گی، پتہ نہیں کیا، وہی بات ہے یار، پھدو دماغ ہیں، ہاں پھدو دماغ، تاجہ والدار تاجہ والدار، آج وہ کرنل جنرل بنا پھرتا ہے، سوچ اس کی وہی تاجے والدار ابھی ہے، اس نے کہا یہاں سے تشدد کرو، اسی پہ جو ہے نا ہم سارے پاکستان کو ہم نے دھواں بنا دیا، ان کو بھی بنا دیں گے، بھئی فرق ہوتا ہے، ہر طرف فرق ہوتا ہے، اس پہ ان کو آپ دھمبا نہیں بنائیں گے، ان کو آپ بلوچستان بنا دیں گے، بلکہ بلوچستان سے بھی آگے بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو بغیرتی بے شرمی یہاں پر ہے، کوئی ہوش کے ناخن لیں، ہاں یہ بغیرتی بے شرمی جو ہے نا اس کو بند کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں، بھائی وہ پرامن لوگ ہیں، ان کے ساتھ تشدد والا راستہ اختیار نہ کریں، لیکن یہ بھی لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، بابا جی کہتے ہیں کہ پتر جب تک 90,000 پینٹا نہ اترنا، اتنی دیر تک انہوں نے بھی سمجھ نہیں آتی کہ بھئی بغیرتی بے شرمی ہم کر رہے ہیں، یہ بند کر دیں، بابا جی یار ہوں 90,000 پینٹاں
ਬੋਰੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਤੇ हैं इतनी औखी नहीं है पुत्र, कौम जिधर निकल आई हाँ उधर 1,90,000 उतर जाएंगे, तो कुछ भी नहीं है साहब तक। तो ये हिसाब तक चल रहा है। वैसे अल्लाह इनको अकल शऊर दे और इस किस्म के जुल्म से बाज आए। अगर कोई ऐसा प्रोग्राम इनका बन रहा है जुल्म तशद्दुद बढ़ाने का, तो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। मासूम लोग हैं, अपने ही लोग हैं, अपने लोगों के साथ बैठ के बात की जाती है, मामलात हल किए जाते हैं, तशद्दुद नहीं किया जाता। हाँ जी, बहरहाल सलाम है कश्मीरियों को भी, वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपना, उन्होंने अलम बुलंद किया हुआ। बाबा जी कहते हैं पुत्र अलम नहीं, उन्होंने टिम्बर का डंडा बुलंद किया हुआ, टिम्बर का डंडा जिंदाबाद। हाँ, बाबा जी कहते हैं भाई इनको दरख्वास्त है कश्मीरी भाइयों को कि भाई ये जो टिम्बर के डंडे आप बना रहे हैं इसको ज़रा पंजाब में भी सप्लाई करें। मैं बाबा जी ये काम औखा हो जाएगा। बाबा जी कहते कि मैं कहा बाबा जी वो तो मेरा मतलब बना देंगे टिम्बर के डंडे, इतने पंजाब में वो टिम्बर के डंडे उठाने वाले नहीं हैं, वो हाथ ही नहीं है। असल मामला टिम्बर के डंडों का नहीं, उन हाथों का है, उन हाथों की जुर्रत का है जो ये डंडा उठाते हैं। कहते पंजाब में है ही कोई नहीं बाबा जी, कौन उठाएगा। बाबा जी कहते चलो मैनू दे दो मैं उठा लूँगा। मैं बाबा जी आप उठा के क्या करेंगे। बाबा जी कहते हैं मैं उठा के डंडों ने सीधा कर दिया। और मेरे को कुछ नहीं है लगी समझ।